اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، یہ ماہ کیسا رہے گا؟ مارچ 2020 کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور مارچ میں اسلامی ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے۔ اس اسلامی ماہ کیا کیا اہم واقعات رونما ہوئے، تو وہ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، آپ اسے غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تمام اسلامی واقعات ہیں جو کہ اس ماہ رونما ہوئے، اور اس کے بعد ہم پہلے ہفتے کی جانب جاتے ہیں کہ ہمارا پہلا ہفتہ مارچ کا کیسا رہے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو تفصیل بتائیں گے ہر ہفتے کی الگ الگ کہ کیا ڈیٹیل ہیں۔ شرف مریخ کی لوح یا اس کا نگینہ رکھنے کی قوت اور طاقت اس طرح سے ہے کہ اگر آپ پر بار بار کوئی جادو کرتا ہے، جنات کا حملہ ہوتا ہے کسی گھر پر، کسی جگہ پر، یا آپ کو معدے کے امراض ہے، یا آپ کو بخار ہوتا ہے، یا آپ کسی خون کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو لوح شرف مریخ آپ کو بھرپور فائدہ دے گی۔ اس کی ایسی قوتیں ہیں لوح شرف مریخ کی یا نگینہ شرف مریخ کی کہ وہ آپ کو ان پریشانیوں سے نجات دلا دے گی۔ اور یہ لوح خاص طور سے ادارہ میں تیار کی جاتی ہے، اور کئی ماہ سے اس لوح کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، اور یہ لوح خاص وقت میں تیار کی جائے گی جو کہ اب آ رہا ہے اس میں۔ تو اور اگر آپ نے اس ہفتہ یہ لوح بنوا لی، یعنی کہ آپ یہ 26 مارچ سے پہلے اپنی لوح اگر آپ بک کروا دیتے ہیں، تو آپ کو تاحیات اس لوح کے فائدے مل سکتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے زندگی میں ایک بار یہ لوح شرف مریخ بنوانا کافی ہے، کیونکہ اس کی برکت سے آپ کو تاحیات، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے کہ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا، یا مقابلے میں جیت، اپنے اندر بہادری پیدا کرنا، جرات مندی پیدا کرنا، جوان مردی پیدا کرنا، پٹھوں کی کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے، معدے کے امراض ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، بخار ہے اس کو دور کرنے کے لیے، گردے کے امراض ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، خون کی بیماریاں ان کو دور کرنے کے لیے، پلس آپ ہر طرح سے طاقت میں آ جاتے ہیں اس لوح کی برکت سے، لوح شرف مریخ کی برکت سے۔ تو لہٰذا آپ سوچ میں نہ پڑیں اور خود سے تجربات نہ کریں، کیونکہ آپ اگر خود سے بناتے ہیں لوح، اگر آپ کو بالکل اس پر عبور حاصل ہے، پھر تو یہ لوح آپ تیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات میں اس پر مضامین شائع ہوئے ہیں لوح شرف مریخ پر، ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ رسک نہیں لینا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ وقت میں گنواؤں نہ چند روپے بچانے کی خاطر، تو پھر آپ ادارہ سے یہ لوح بنوا سکتے ہیں۔ یہ لوح میرے اپنے ہاتھ کی بنی ہوگی، اور اس پر میرے اپنے ورد اوراد کیے ہوں گے، اور پھر یہ لوح آپ کو بھرپور فائدہ دے گی ان مقاصد کے لیے جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ ہر جگہ پر ہر مقصد میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور دشمن آپ سے خوفزدہ ہو جائیں گے، حلقہ احباب میں آپ کی عزت و توقیر بڑھے گی، آپ بیماریوں سے بہت حد تک نجات پا جائیں گے، اور جب آپ اس کا شرفی نگینہ بھی استعمال کریں گے تو اس میں قوت میں، طاقت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جو کہ لوح بھی بنواتے ہیں اور نگینہ بھی بنواتے ہیں، دونوں۔ لہٰذا آپ دونوں یہ روحانی تبرکات رکھنا چاہیں تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں، اگر ان میں سے ایک رکھنا چاہیں ایک رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنی مرضی پر ہے۔ تو آپ اس کا ہدیہ دیے گئے نمبر پر معلوم کر سکتے ہیں، اس کا ہدیہ اور طریقہ کار کیسے آپ کو یہ لوح ملے گی۔ تو آپ یہ لوح ضرور حاصل کریں اگر آپ کا تعلق ویسے کوئی بھی برج ہے آپ کا، یا آپ کو برج کا نہیں بھی معلوم، تو بھی یہ لوح فائدہ آپ کو دے گی اور بھرپور فائدہ دے گی۔ جی دوستو، اب برج سرطان، جسے کہ انگلش میں کینسر کہا جاتا ہے، اور وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 21 جون سے 20 جولائی کے درمیان میں ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف ہے اور ہے دونوں طرح کے ہیں، اور یا انگلش الفابیٹ میں ایچ سے جن کا نام شروع ہوتا ہے،
یہ ان تمام افراد کا تعلق برج سرطان سے ہے، اور برج سرطان کا حاکم سیارہ قمر ہے۔ یہ بہت تیزی سے زمین کے گرد اپنا گردشی دور پورا کرتا ہے اور بہت تیزی سے چکر لگاتا ہے، اسی وجہ سے یہ تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے، اور ہر برج میں یہ سیارہ 2.5 دن قیام کرتا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیارہ آپ کے متعلق مارچ 2020 کے لیے کیا کیا خبریں لے کر آ رہا ہے، اور مارچ 2020 پہلا ہفتہ، یہ ہفتہ 1 سے 8 مارچ کے درمیان میں ہے۔ سلائیڈ پر نظر دوڑائیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ضرورت سے زیادہ اس ہفتہ اعتماد ہی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ نے اپنے راز ایسے شخص کو بتا کر غلطی کی جو اس کے قابل نہ تھا۔ اب آپ کو اس سے منسلک ہر معاملہ میں احتیاط کرنا ہوگی، کسی بھی وقت نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ بہت زیادہ ایک تو ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور آپ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ حساس ہیں، تو اور بہت جلدی آپ دوسروں پر اعتماد کر لیتے ہیں، اور اعتماد کر کے آپ اپنی ساری باتیں اس سے شیئر کر جاتے ہیں، اور تھوڑی سی ہی باتیں ان ڈیٹیل آپ ساری باتیں اسے بتا دیتے ہیں، اور یہی آپ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ ہر شخص کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، تو آپ اسی طرح سے دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی مخلص ہوگا، جبکہ دوسرا شخص ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ کو اس ہفتہ میں یہی احتیاط بتائی جا رہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور دوسری جانب بڑھتے ہیں، گھر کی پرانی اشیاء کی مرمت کروانے، اور خاص طور سے بجلی کے سامان سے متعلق اشیاء کی مرمت کروائیں، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ اب گرمی کا موسم آنے والا ہے، اور الیکٹرانکس کی اشیاء کو خاص طور سے آپ چیک کر لیں، اور ان سے متعلق جو بھی کام کروانے ہیں وہ کروائیں، اور ان کو صاف کروا کر اور حفاظت کے ساتھ استعمال کریں، تو آپ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے مبارک ثابت اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ اس ہفتے آپ کوئی نیا کام نہ شروع کریں، کیونکہ سیاروں کی پوزیشن اس ہفتہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ مخالفین سے کوئی تنازع پیدا نہ ہو، صحت بہتر رہے، لیکن ذہنی الجھن کا شکار رہیں گے، آپ ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے۔ اس ہفتہ عدالتی کارروائی نہ کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہے کہ اس ہفتے کوئی بھی سیارہ آپ کی بہتری کی خبر نہیں لے کر آ رہا ہے، اور اگر آپ کا ارادہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کریں تو آپ اس ہفتہ فی الوقت اسے ملتوی کر دیں۔ یہ سیارہ قمر سے متعلق معلومات تھیں اور برج سرطان سے متعلق معلومات تھیں۔ اس ہفتہ کیا خبریں آپ کے لیے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دینا ہے، اور لوہے شرف قمر آپ کے برج کے حاکم سیارہ جو قمر ہے، یہ ہر ماہ تیار کی جاتی ہے ہمارے ادارہ میں، اور یہ تیاری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کسی بھی پریشانی سے، حادثہ سے، مصیبت سے بچ سکیں، اور اس لوح کے فائدے آپ مکمل طور پر اٹھا سکیں۔ اور پھر اس کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ہفتے کی جانب۔ برج سرطان والوں کے لیے جن کا نام ہے اور ہے سے شروع ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دوسرا ہفتہ مارچ کا، جو کہ 9 مارچ سے 16 کے درمیان میں شروع ہو رہا ہے، اس ہفتہ کچھ بہتری کی امیدیں ہیں۔ اس ہفتہ کیا گیا سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ عزیز و اقارب سے الجھنے سے گریز کریں۔ اگر کسی عزیز کی جانب سے کوئی پریشانی ہے تو اس سلسلہ میں بزرگوں سے مشورہ کرنا سود مند ثابت ہوگا۔ سفر آپ کریں تو آپ کے لیے اچھی خبر ہوگی، اور آپ اپنے آپ کو پہلے سے فریش محسوس کر سکیں گے، اپنے کام پر بھرپور توجہ دے سکیں گے۔ سفر کرنے کے بعد آپ بہتر اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ لیکن اگر کسی عزیز و اقارب سے، بہن بھائی سے، کسی سے بھی کوئی اختلاف ہے تو فی الوقت خاموشی اختیار کریں، ورنہ وہ مسئلہ بگڑتا جائے گا اور کسی عزیز کی جانب سے کوئی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ہی زیادہ پریشانی ہے کہ جس سے آپ
بہت زیادہ ٹینشن میں آ رہے ہیں تو آپ کسی بزرگ سے مشورہ ضرور کریں اور وہ آپ کو درست مشورہ دیں گے۔ دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا تعاون اور ہمدردیاں آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ گھریلو ماحول میں مزید خوشگواری رہے گی، اپنے نجی مسائل کو حل کر سکیں گے۔ گھر کی طرف آپ زیادہ توجہ دیں، کیونکہ آپ کی توجہ دینے سے گھر کے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، آپ کے ہی گھر میں رہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں اور آپ ان کی طرف توجہ ضرور دیں، کیونکہ جب آپ ان کی طرف توجہ دیں گے تو ان کے بھی توجہ آپ کی طرف ہوگی، اور جو تھوڑے سے آپ کے درمیان میں مسائل ہیں، معاملات ہیں الجھے ہوئے، خراب ہوئے، وہ تو درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ملازمت کے خواہشمند افراد کو کسی اہم شخصیت کی مدد سے ملازمت کا حصول ممکن ہے، لہٰذا روزگار کے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ کوئی روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور ایسے افراد جو کہ کسی ادارہ میں ملازمت چاہتے ہیں لیکن ان کو گزشتہ کئی دنوں سے کوشش کے باوجود وہ ملازمت نہیں مل رہی ہے، تو انہیں چاہیے کہ کسی بھی شخص سے جو اس قابل ہے کہ ان کی مدد کر سکتا ہے اس معاملہ میں، تو ضرور اسے کہیں اور اسے ریکویسٹ کریں، تو وہ شخص آپ کو اس مسئلے سے باہر نکال دے گا۔ برج سرطان والوں کے لیے تیسرا ہفتہ جو کہ 17 سے 25 مارچ کے درمیان میں شروع ہو رہا ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیا خبریں لے کر آ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ان ایام میں خریداری کی طرف رجحان بڑھے گا، آمدن اور خرچ میں توازن قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے اخراجات کو بڑھا سکتا ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ متوازن اپنے اخراجات کو رکھیں اور فضول خرچی سے گریز کریں۔ گھریلو معاملات میں دوسروں کو دخل اندازی سے دور رکھیں، ورنہ آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خرچ کرتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ ہمیشہ حالات ایک سے نہیں رہتے، اپنی سیونگ لازمی کریں۔ اگر آپ نے اس ہفتہ محتاط رہ کر کچھ اخراجات کیے اور آپ نے یہ دیکھا کہ میرے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں اور میری آمدن کم ہے، تو پھر آپ کو یہ احساس ہوا تو سمجھے کہ آپ آنے والی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ کسی بڑی پریشانی میں، مالی پریشانی میں، تنگی میں پھنس سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اور آپ کے اسی ہفتے میں اگنی ہے، آپ دیکھیں کہ پیشہ ورانہ صلاحیتیں ابھریں گی۔ اگر آپ کسی بھی محکمہ میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں اور آپ ایکسپرٹ ہیں کسی بھی چیز کے، تو وہ افراد جن کا تعلق برج سرطان سے ہے، کینسر سے ہے، تو وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی دیرینہ دوست سے یا کسی بچھڑے ہوئے عزیز سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ ہفتہ ملے جلے رجحان لے کر آ رہا ہے کہ اس میں پہلے ہفتے میں آپ کو تنبیہ کی گئی ہے، یعنی شروع میں آپ کو کہا ہے، اس ہفتے کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بہت زیادہ محتاط رہ کر یہ ہفتہ گزارنا ہے، اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے، اور گھریلو معاملات میں آپ نے دوسروں کو دخل اندازی کرنے کا موقع نہیں دینا ہے، اور خرچ کرتے وقت دھیان رکھیں کہ حالات ایک سے نہیں رہتے۔ بچت کے طرف دھیان دیں، اور اگر آپ کسی محکمہ میں کوئی فرائض انجام دے رہے ہیں اور وہ ٹیکنیکل کوئی ایسا کام ہے، تو آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم برج سرطان کے آخری ہفتے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ ہفتہ 26 سے 31 مارچ کے درمیان ہوگا، اور اس ہفتہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس ہفتہ ملے جلے حالات پیدا ہوں گے۔ دوران سفر احتیاط برتیں، بے احتیاطی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ کسی بھی کام کو جوش اور جذبہ سے شروع کرنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن آپ جن جذبات سے کام کی ابتدا کرنے لگتے ہیں، اس جذبہ سے اس کا اختتام بھی کریں۔ آپ کام کو درمیان میں ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں،
اور ایسا کرنے سے آپ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں. لہٰذا آپ یکسانیت، یعنی کہ آپ کا اگر جذبہ کسی کام کو شروع کرنے میں جو پہلے تھا وہی آخر تک ہونا چاہیے. آپ کو اس میں ذرا برابر بھی لاپرواہی، سستی، کوتاہی نہیں رکھنی چاہیے. اپنے ٹیمپو کو آپ لوز نہ ہونے دیں تو آپ اس کی آخری منزل، اس کی آخری حد کو بھی چھو لیں گے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ لازماً اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. لہٰذا گزشتہ پیدا شدہ مشکلات کافی حد تک دور ہو جائیں گی. قریبی عزیز یا بھائی یہ ایک موقع پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ سب کچھ وقتی طور پر ہوگا. آپ کو حوصلہ سے کام لینا چاہیے. وہ افراد جن پر آپ ڈیپینڈنٹ تھے، جن کو آپ اپنا سہارا سمجھتے تھے، یا جن پر آپ کو اپنا ایک غرور تھا اور مان تھا، وہ وقتی طور پر کسی ناراضگی کی سبب آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. کچھ وقت کے لیے خاموشی ہو جائے گی یا ناراضگی بڑھ جائے گی تو، لیکن آپ کو اس کو دل پر نہیں لینا چاہیے، چونکہ آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ حساس ہیں. تو لہٰذا آپ کو بہت محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہوگا، کیونکہ اس ہفتہ ملے جلے رجحان رہیں گے. اور آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ بھی لازمی دیں. ہم درمیان میں آپ کو دکھاتے بھی رہے ہیں، اور آپ کے برج سے متعلق جو صدقہ ہے وہ آپ دیں. اپنے برج سے متعلق شرف قمر کی لوح بنوا کر اپنے پاس رکھیں، اور اپنے نام کا اسم اعظم آپ اپنے زبان پر جاری رکھیں. تو آنے والی ممکنہ کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا روحانی مزاج ہمیشہ اسی طرح سے برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے آپ کو محفوظ رکھیں. آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں، اور مختلف گروپس میں آپ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. یا ایھا المزمل